عزیز سلام علیکم۔ میں الماس فاطمہ اور خواہر طوبہ زہرا نقوی آج کے اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حوزہ معصومہ قم کی طرف سے منعقد ہونے والا یہ پروگرام جلسہ افتتاح بھی ہے، تقسیم انعام و اسناد بھی ہے، سرٹیفکیٹ اور پرائز ڈسٹریبیوشن۔ یہاں خواہران کی تعلیم کے لیے 6 ٹیچرز اپنی پوری محنت اور لگن سے کوشش کر رہے ہیں۔ بانی ادارہ نبا فاؤنڈیشن مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب، مدیر حوزہ معصومہ قم مولانا سید وقار حیدر صاحب، مدیر داخلی خواہر گلزار فاطمہ صاحبہ، مسئول آموزش خواہر حجاب فاطمہ صاحبہ اور مسئول تربیتی خواہر کنیز زہرا صاحبہ۔ حوزہ معصومہ قم اسٹوڈنٹس کی بہترین تعلیم و تربیت کو اپنا پہلا فریضہ سمجھتا ہے۔ دنیا کی جو سب سے عظیم اور خیر و برکت والی کتاب ہے وہ اللہ کی نزول کی ہوئی کتاب قرآن مجید ہے۔ آج کے اس پروگرام کو اور نورانی بنانے کے لیے تلاوت آیات ربانی کے لیے میں دعوت دے رہی ہوں خواہر الماس فاطمہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت فرمائیں۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اب مختصر سی اسپیچ کے لیے میں دعوت سخن دینا چاہوں گی معلمہ عزیز خواہر کنیز زہرا صاحبہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ خواہران عزیز، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج آپ لوگوں کو اس لیے بلایا گیا ہے، آپ لوگوں کو اس لیے دعوت دی گئی ہے چونکہ آج جلسہ افتتاح بھی ہے اور جلسہ تقسیم انعام و اکرامات و اسناد بھی ہے، یعنی وہ خواہران کے جنہوں نے محنت کر کے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد امتحان دیا، آج اس کا نتیجہ سند کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سبھی کو آپ کی ان کاوشوں کے لیے، ان محنتوں کے لیے جو آپ نے کی ہے، مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ ہاں، آپ لوگوں نے بہت محنت سے امتحان دیا اور تعلیم بھی حاصل کی۔ انشاءاللہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ لوگ چونکہ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کسی ایک بھی فیلڈ میں پیچھے رہ جائیں۔ انسان اور بالخصوص خواہران
حجاب کے ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہیں اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہیں، اور اپنے اسی حجاب کے دائرے میں رہ کے ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی بات لوگوں تک نہیں پہنچا سکتی ہیں، آپ اپنی بات پہنچا سکتی ہیں، آپ پائلٹ بھی بن سکتی ہیں، آپ انجینئر بن سکتی ہیں، آپ ڈاکٹر بن سکتی ہیں، اور ان تمام تعلیمات کے ساتھ ساتھ آپ دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہیں. جیسا کہ اب میں گزارش کرتی ہوں بانی ادارہ نبا فاؤنڈیشن مولانا سید ذوالفقار حیدر کو کہ وہ آئیں اور علم پر روشنی ڈالیں. درود پڑھ محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اسلام میں جتنے بھی رہنما آئے، ہادی آئے، رہبر آئے، ان میں سے سب نے اپنی امت کو علم کا پیغام دیا. نہ کوئی نبی جاہل تھا اور نہ کسی نبی نے جہالت کو پسند کیا. سب سے بڑا عیب زندگی کا جاہل ہونا ہے. اب یہاں پہ ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ اسلام کسی بھی جائز تعلیم کو منع نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلونی، جو چاہو پوچھ لو. یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ سے قرآن کے متعلق سوال کرو، مجھ سے حدیث کے متعلق سوال کرو، مجھ سے احکام کے متعلق سوال کرو، جو چاہو پوچھ لو. اس کا مطلب یہ کہ تمہاری زندگی کا تعلق علم کے جس شعبے سے بھی ہو، اس شعبے سے متعلق تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو. سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، جغرافیہ ہو، کسی بھی سبجیکٹ سے متعلق، موضوع سے متعلق اگر تم سوال کرنا چاہو تو سوال کر سکتے ہو. تو ہر علم دین کے علم میں داخل ہو جائے گا اگر وہ علم اللہ کو پہچانوانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، خدا کو پہچانوانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو آپ یہ سائنس جو ہے یہ بہترین ذریعہ اللہ کو پہچاننے کا، جسے ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، یہ تعلیم بھی اللہ کو پہچانوانے کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ایک لڑکا انڈا لے کے آ گیا. مولا نے انڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور جو آیا تھا اس کا نام تھا ابو شاکر دیسانی. تو ابو شاکر دیسانی سے مولا نے کہا کہ دیکھو یہ انڈا ہے، اس کے اوپر ایک مضبوط خول ہے، اس کے اندر ایک نرم چھلکا ہے، اس کے اندر سفیدی اور زردی ہے، اور دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں. یہ اس زمانے کی سائنس ہے. ایک انڈے کے ذریعے سے خدا کو پہچانوا رہے ہیں ہمارے چھٹے امام، اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی ذات ہے جو زردی اور سفیدی کو ملنے سے روکے ہوئے ہے، اور اس کے بعد باہر سے نہ اس میں ہوا جا سکتی ہے، نہ اندر سے کوئی آ سکتا ہے. اس کے اندر بچے مختلف رنگ کے پیدا ہوتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ اس میں کون نر ہے کون مادہ ہے، اس کا کلر کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے. اور پھر جب وقت ہوتا ہے تو بچے وہ انڈا توڑ کر کے باہر آ جاتے ہیں. تو کوئی ذات ہے کہ جو اس بات کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے. تو علم کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، ہم اللہ کو پہچانیں. علم کبھی بھی غرور میں مبتلا نہیں ہونے دیتا. اگر واقعی انسان نے علم حاصل کیا ہے تو میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت اچھی مجلس
पढ़ता हूँ, मैं बेहतरीन ख़तीब हूँ, इस तरह का ये मैं जो है ये इल्म की शान नहीं है, ये जहालत की बात है, ये जहालत का असर है। मैं नहीं पैदा होना चाहिए। हमारे जाहिर सी बात है कि जो जितने इमाम गुजरे, जितने मासूमीन गुजरे हैं, उनके मिजाज में इनकिसारी रही है। तो खाली किताब का पढ़ लेना इल्म नहीं है, मदरसे में चला जाना इल्म नहीं है, बल्कि जो हमने इल्म हासिल किया है उसे अपनी ज़िंदगी में ढाल दें। इल्म का असर हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होना चाहिए। मसलन घर में कोई बात हो गई, आप पढ़ रही हैं, बिल्कुल मौलमा हो गई, और घर पे कोई बात हो गई, अम्मी से झिड़क के आपने बातें कर दी, तो इसका मतलब ये कि आपने किताब पढ़ी है, मिजाज में जहालत है। अगर इल्म हासिल किया होता तो माँ से ज़ोर से बात न कर। इल्म ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा सिखाता है। लोगों ने क्या समझा है, ये तालीम हासिल करेंगे तो हमारी इतनी की नौकरी मिल जाएगी, इतनी की मुलाजमत मिल जाएगी। मुलाजमत तो जाहिल भी कर रहा है। आजकल देखिए हमारे खुसूसन हमारी कौम में अगर सर्वे किया जाए तो पढ़े लिखे कम हैं, और जो कंपटीशन वाले इम्तिहानात हैं जो जिसमें गोया ICS PCS वगैरह, इसमें तो नहीं के बराबर है, ज़ीरो हैं। जबकि हमारे नबी ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा हैं। अल्लाह आप लोगों के मुक़द्दर को बुलंद करे, बेहतर से बेहतर कामयाबी अता फ़रमाए, मुस्तक़बिल रोशन और ताबनाक हो। जहाँ जाइए, जहाँ रहिए, हौज़ मासूम क़ुम को याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। मदरसे में अटेंडेंस पर भी ख़ास तवज्जो दी गई है, जिसके 10 नंबर अलग से रहते हैं, इसलिए कि जो जितना आएगा वो उतना पाएगा। दोनों क्लास में जिन ख़्वाहरान की अटेंडेंस सबसे ज़्यादा है उनको भी इनाम से नवाजा जाएगा, और ये इनाम देने के लिए मैं ख़्वाहर कनीज़ ज़हरा साहबा को बुलाना चाहती हूँ। ख़्वाहर के इस्तक़बाल के लिए बावाज़े बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ग्रुप 1 में सबसे ज़्यादा जिसकी अटेंडेंस थी वो है ख़्वाहर कनीज़ फ़ातिमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल। ग्रुप की इस काविश के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत मेहनत की और रेगुलर आई, और मैं आपके लिए 2 सत्र कहना चाहूँगी अशार की। भीगे हुए परों से ही परवास करके देख, अंजाम इसका क्या है आगाज करके देख। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ग्रुप 2 में जिनकी सबसे ज़्यादा अटेंडेंस थी वो है ख़्वाहर तूबा ज़हरा नकवी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। माशाल्लाह काफ़ी मेहनतों के साथ ये इनाम हासिल किया है, चूँकि एक होता है इनाम इम्तिहान के बाद जो उसने तालीम हासिल की है उसका नतीजा होता है, एक ये इनकी रेगुलर मेहनत है कि इन्होंने बहुत मेहनत के साथ रोज़ाना क्लास अटेंड की, ये उसका इनाम दिया जा रहा है इनको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। और अब प्राइज़ और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगी मौलाना सैयद ज़ुल्फ़िकार हैदर साहब और मौलाना वक़ार हैदर साहब को। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ग्रुप 1 में जिन 3 स्टूडेंट्स के नंबर ज़्यादा आए हैं उनमें पहला नाम है मासूमा रिजवी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
صلی علی محمد و آل محمد. سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں خواہر کنیز فاطمہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. تھرڈ پوزیشن پہ ہیں خواہر انما فاطمہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جو خواہران اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہیں وہ ہیں طاہرہ زہرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد کس کا نام؟ اور ہیں خواہر تصنیف فاطمہ اور فیضیہ فاطمہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گروپ 2 میں جن 3 اسٹوڈنٹس کے سب سے زیادہ نمبر آئے ہیں ان میں پہلا نام ہے خواہر نسترن زہرا نقوی اور خواہر زہرا لطیف نقوی. فرسٹ پوزیشن پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بچوں کے نمبر جو ہے ماشاءاللہ برابر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں خواہر طوبہ زہرا نقوی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بہت بہترین اور صاف کاپی جو ہے انہوں نے جو جواب لکھا ہے بہت بہترین اور صاف ماشاءاللہ. اور کنیز میں بھی پچھلی بار کے بعد سے 80% آگے بہت اچھی محنت جو کیا ہے. تھرڈ نمبر پہ ہیں خواہر علیقہ رضوی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انعام ملے گا نا نیو اسٹوڈنٹس کو. اور گروپ 2 میں اچھے نمبروں سے جو خواہران پاس ہوئی ہیں ان کے نام ہیں خواہر انما فاطمہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خواہر ثنا رضوی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خواہر آرزو اور خواہر نرجس فاطمہ. نیو ایڈمیشن کے لیے بھی انعام کا اہتمام کیا گیا ہے. خواہر تبصرہ زہرا, خواہر ایلیا رضوی, خواہر مہوش, جو آیا کچھ لے کے جانا, لکھنا تم لوگ نوٹ, ٹھیک ہے. خواہر مہوش اور خواہر سحر زیدی. اور ہمارے مدرسے کی معلمہ عزیز
خواہر کنیز زہرا صاحبہ بھی موجود ہیں. خواہر سے گزارش ہے کہ خواہر تشریف لائیں. اللہ نیو ایڈمیشن میں آواز دینا چاہوں گی خواہر ذہین کو اور خواہر عاطفہ کو. درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. خواہر عاطفہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اب مدیر حوزہ معصومہ قم مولانا سید وقار حیدر صاحب کو بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور کلاسز پر کچھ ہدایت دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یقیناً آپ لوگ ماشاءاللہ تعلیمی پروگرامز میں شامل ہیں اور ادارے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. ہر بار یہ تاکید کی جاتی ہے لیکن اب کی بار سارے ٹیچرز جو ہیں وہ بالکل اس چیز پر سخت ناراض ہیں کہ ناغہ جو ہے بہت زیادہ جن لوگوں کا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ سے اب ہم لوگ کو تھوڑا سا سخت قدم اس کے لیے اٹھانا پڑے گا. اور خاران ایک مرتبہ سے پھر سے سوچ لیں کہ وہ لوگ آ پائیں گی نہیں آ پائیں گی کلاس کر پائیں گی. چونکہ سبجیکٹس پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر جیسے مان لیجیے کہ کچھ لوگ آئے کچھ لوگ پھر جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے تب کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو پڑھا نہیں, ہمیں یہ چیز نہیں آ رہی ہے یا ہم اتنے میں تھے نہیں. تو اب تھے کہ نہیں تھے کیا ہوا وہ ساری چیزوں کو چاہیے کہ جو پڑھایا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مباحثہ کریں, اسے حل کریں, کسی طریقے سے اسے مکمل کرنے کی کوشش ضرور کریں. تو جن لوگوں کی 80% ہے ان کا 100 مان لیا جائے گا, 100% حاضری. ہاں کوئی جب ایک دم برابر کوئی چیز آ جاتی ہے وہاں پر دیکھا جائے گا کہ پھر کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن جو 80% سے کم اور 50 سے اوپر ہیں ان کا 5 حاضری پر ایک نمبر کٹتا رہے گا. اور جو غیبت ہے ان کا 2 نمبر کٹے گا. جو بنا بتائے والے غائب ہیں ان کا 10 نمبر کٹے گا. 5 دن کی غیر حاضری پر غین پر 1 نمبر کے بجائے 2 نمبر کٹیں گے. تو اس چیز پر انشاءاللہ توجہ کریں سب لوگ. تو سب سے بڑی چیز یہ چونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اچھے سبجیکٹ اور ٹاپک اور بڑھائے جائیں گے آپ لوگوں کی کلاس میں اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی جائے گی کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. اور جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ مبلغہ عالمہ اور معلمہ کی سرٹیفکیٹ 70% سے زیادہ حاضری والوں کو ہی ملے گی. اس سے کم والوں کو یہ سب ملے کہے کہ عالمہ عالمہ کی کہے گی تو 70 سے اوپر یعنی کم سے کم 80 تک پہنچے گا نمبر جن لوگوں کی حاضری اور نمبر دونوں ملا کر تب انشاءاللہ تعالیٰ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تمام خاران کو خوش آمدید, ویلکم. تو اسی کے ساتھ تمام خاران کو خدا حافظ, فی امان اللہ. اسی طرح سے ہمیشہ کلاس میں حاضر رہیں.